قصہ مشہور ہے یہ صبر کی تلقین کا، قصہ مشہور ہے یہ صبر کی تلقین کا، اور حصہ بن چکا ہے مستقل یہ دین کا، مستقل یہ دین کا۔ اس میں بتلایا گیا ہے حکم ربی جب ملے مصلحت کو چھوڑ کر انسان اسے پورا کرے، پھر ملیں گے رب کی جانب سے بڑے انعام بھی، اور جنت میں کرے گا رب بہت اکرام بھی۔ مانگتا ہے یہ صلہ قربانیوں کے سلسلے، اور بس اللہ کی خاطر حوصلے در حوصلے۔ قصہ یہ ہے خواب ایک آیا تھا ابراہیم کو، قیمتی تر شے کو اللہ کے لیے قربان کرو، یعنی تھا ان کو اشارہ اپنے بیٹے کے لیے۔ حکم پورا کرنے فوراً جانب مکہ چلے، آ گئے وادی میں اور پھر ساتھ بیٹے کو لیا، ایک طرف جا کر اسے سارا سنایا ماجرا، اور کہا اب تو بتا اے میرے بیٹے کیا کرے، یا ابا تفعل کہا بیٹے نے یعنی سر دھرے، پھر کہا بابا میری ماں سن کے ہوگی اب اداس، دفن کر دینا یہیں مت لے کے جانا اس کے پاس، ہاں مگر کرتا میرا دے دینا یہ ماں کو میری، اس کو دیکھا وہ کرے گی یاد جب بھی آئے گی۔ پھر کہا اوندھا لٹا دے مجھ کو اور پھر یوں کرے، اپنی آنکھوں پر میرے ابا یہ پٹی باندھ لے، باپ ابراہیم اسماعیل ہے جس کا پسر، اور انہوں نے رب کے آگے خم کیے ہیں اپنے سر، پکڑی ہاتھوں میں چھری پھر آسماں کو دیکھ کر، اور گھٹنا رکھ لیا لختے جگر کی پیٹھ پر، آنکھ جیسے کہہ رہی ہو دیکھ لے میرے خدا، کوئی شے بڑھ کر نہیں ہے تیری مرضی کے سوا، رو پڑے سارے فرشتے ایسا منظر دیکھ کر، چیخ نکلی آسماں کی اور زمین کی سر بسر، آزمائش پیاروں کی کچھ اس طرح منظور تھی، مصلحت اللہ کی اس میں کوئی مستور تھی، ایک دمبا دے کے بھیجا رب نے پھر جبریل کو، اور سلامت رکھا اپنے پیارے اسماعیل کو، اور بتایا رب کی خاطر ہم کو جو کرنا پڑے، مصلحت کو دور رکھ سب سے پہلے کیجئے، بعد میں قربان کی سنت یہ پھر جاری ہوئی، اور مسلمانوں نے پائی ہے خوشی عید کی۔